یونیورسٹی انتظامیہ نے انیشیٹو لیا ہے، ویل بینگ جو ہے سینٹر اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ ابھی تک بھی اپنے بہت سے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہوئے ہچکچائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہماری کہیں پرائیویسی جو ہے وہ لیک نہ ہو جائے، کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ کیا یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے. تو ان کی پرائیویسی کو جو ہے وہ رکھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ دیکھیں، دنیا میں سائیکولوجیکل ہیلپ اور ویلنس کے حوالے سے جتنی بھی ہیلپ کی سروسز ہیں اس میں اعتبار کے اوپر یہ بیس کرتی ہے، ٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے، اور ایتھیکلی یہ ایک جرم بھی ہے اور یہ ایک گناہ بھی ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ اگر میں مثال دیتا ہوں، میرے پاس تو پروفیشنل کاؤنسلنگ کی سروسز ہیں جو کہہ لیجیے کیریئر چوز کیا کرنا ہے، ٹیلنٹ کیا ہے، پوٹینشیل کیا ہے، پازیٹیو سائیکالوجی اور سیلف ہیلپ کے سیکشن کو میں دیکھتا ہوں. میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کہتا ہوں کہ میرے سینے میں ہزاروں کہانی ہیں جو قبر تک چلی جائیں گی، میں پبلک نہیں کر سکتا. تو یہ جو شعبہ ہے یہ ہے ہی اعتبار کا، یہ ہے ہی کسی کے راز کو سیگا راز میں رکھنے کا کام ہے. اور میرا بڑا یقین ہے کیونکہ یہ پہلا ایک ویل بینگ سینٹر ہے یو ایل کا، یہ خود ایک مثال بنے گا. یو ایل لکیلی اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں نمبر 1 یونیورسٹی ہے اور رینکنگ میں بھی پاکستان کی نمبر 2 یونیورسٹی ہے، اور گلوبل رینکنگ میں کچھ سالوں میں اس کا نام اوپر گیا. آج بھی ایک باہر کی یونیورسٹی کا ڈیلیگیشن آیا تھا، میں اس میں موجود تھا اس میٹنگ میں، اور وہ آسٹریلیا کی یونیورسٹی رینکنگ میں ہم سے پیچھے تھی. تو یہ جو ایک ویل بینگ کا کانسیپٹ ہے، ویلنس سینٹر بنایا جا رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ویلنس سینٹر باقی یونیورسٹیوں کے لیے ایک مثال بنے گا، اور ہمارے ماڈل کو سب کاپی کر کے، یہ خیر کا کام ہے، اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں کہ نمبر 1 ہم ہے، نمبر 2 کوئی اور ہے. یہ خیر کا کام ہے، 12 کروڑ یوتھ ہماری یوتھ ہے، ان سب کو یہ ہیلپ چاہیے. مینٹل ہیلتھ کو گلوبل ایشو ہے، تو کیا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے بھی کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو طلبہ طالبات کو مینٹل طور پہ پریشرائز کرتے ہیں؟ اگر کچھ ہیں تو کیا یونیورسٹی نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ جی بڑی آپ یہ سب سے اہم سوال اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں سر، بیسیکلی سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں کچھ نارم سیٹ ہیں، کچھ سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں، کچھ KPIs ہیں، اور کچھ نہ کچھ چیزیں رائٹ اور رانگ کے لیبل کے ساتھ موجود ہیں. اور کوئی بھی سماج جو ہے وہ، بلکہ سماج اگر دنیا کی بات کریں، پوری کی پوری دنیا اس وقت ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایک ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے. ایجوکیشن کی وہ ڈیفینیشن جو 50 سال پہلے تھی، وہ 30 سال پہلے نہیں تھی، وہ 10 سال پہلے نہیں تھی، وہ آج نہیں ہے. AI آ گئی ہے. آج سے کچھ سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ AI جیسا ٹول، جس ٹول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں جب آگ انوینٹ ہوئی تھی اور ویل انوینٹ ہوا تھا تو پوری کی پوری جو ہیومن کائنڈ تھی وہ اس کے لیے ایک ریولیوشن تھا. اس کے بعد بڑا ریولیوشن AI آیا. اور یہ AI، یہ ٹیکنالوجی، یہ سوشل میڈیا، یہ ڈیجیٹل میڈیا، یہ لرننگ کے جو طریقہ کار اور سب کی سب فیسلٹیز جو ساری بدلی ہیں، ان کے بدلتے ہوئے کیسے ممکن ہے ایجوکیشن کا نظام نہ بدلے؟ تو یہ کوئی شک نہیں ہے، وہ تعلیم کا نظام جو پہلے صرف کہتا تھا نمبر چاہیے، جو میڈل کو انکریج کرتا تھا، جو ڈگریز اور GPA کی بات کرتا تھا، یہ نیا تعلیم کا نظام اب دنیا بات کر رہی ہے سکلز کی. اگر کسی کو ہنر نہیں آتا اور اس کے پاس ڈھیروں ڈگری ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ بھی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جو صرف اکیلی یونیورسٹی نہیں کر سکتی. اس کے لیے میڈیا، آپ لکھنے والے ہیں، آپ انٹیلیجنسیا سسٹم کے، آپ کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کس کو کامیاب سمجھتی ہے؟ صرف باہر والی دنیا یعنی مٹیریل سائڈ، ٹینجیبل، اسی کو کامیابی سمجھتی ہے، یا وہ ایک حقیقت میں جو اطمینان قلب ہے، جو اندر کی دنیا ہے، جس کو ریلیجن نے بھی ایڈریس کیا ہے، جس کو میتھولوجیز نے بھی ایڈریس کیا ہے، جس کو سائیکالوجی نے بھی ایڈریس کیا ہے، جس کو ماڈرن ورلڈ آج بھی دنیا میں مینیفیسٹنگ پہ، مائنڈ فلنس پہ اور کانٹینٹمنٹ پہ ہزاروں کتابیں چھپ رہی ہیں. 23,000 کتاب تو صرف ہیپینس پہ دنیا میں موجود ہے. گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں آپ. ایک اور میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، یہ میرے میڈم شعبے کی بات ہے اور آپ سب سننے والوں کے لیے نہیں ہوگی. میں نے چند دن پہلے سرچ انجن پہ چیٹ GPT پہ چیک کیا ہے کہ امریکہ کا نمبر 1 جو ہوپ کا، موٹیویشن کا ٹرینر ہے، ٹونی رابنز اس کا نام ہے، اس کی پر اینم انکم کتنی ہے؟ سر $7 بلین. $7 بلین. ترقی یافتہ ملک کو پتا ہے ہوپ کتنی ضروری ہے، موٹیویشن کتنی ضروری ہے، ویلنس کتنی ضروری ہے. آپ ذرا سوچیں، وہاں پر ایک ٹرینر کی بھی بات کر رہا ہوں، یعنی ایک آئیکن ٹونی رابنز، جس کی کتاب اویکن دی جائنٹ ود ان یا انلمیٹڈ پاور بڑی فیمس کتاب ہے اس کی، اور امریکہ کے کتنے پریزیڈنٹس بھی اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ ایک ٹرینر کی $7 بلین پر اینم انکم ہے، اور آپ ابھی تک کنفیوز ہیں کہ یہ پروفیشن ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا.
دنیا میں اگین یہ بات میں میڈم سے ویلڈ کروانا چاہوں گا, میڈم خود ایک آئیکونک ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے یہاں پر, ان کی موجودگی ایک برکت کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں. 7 دنیا میں ٹائٹلز ہیں جی جو برین کو ڈیل کر رہے ہیں. دنیا میں نیورو سرجن ہے برین کے ساتھ ایسوسیٹ, نیورو فزیشین ہے میڈیسن لکھ کے دیتا ہے برین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اس کے بعد سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ آ جاتا ہے جو پھر اگین برین کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سائیکالوجسٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے کہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہے, ایک پازیٹیو بات کرنے والا بھی ہے, وہ بھی ریفارم دیتا ہے, اس کی بات بھی کنونس کرتی ہے, پازیٹیو نیگیٹو انسپریشن سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی. اس کے بعد بیہیویئر سائنٹسٹ آ جاتے ہیں, دنیا میں ٹرم نہیں آئی ہے بیہیویئر سائنٹسٹ. اس کے بعد ہیلرز آ جاتے ہیں, دنیا ہیلنگ کو بھی مانتی ہے, جو کہ یہاں پر ایک ہم ابھی تک کنفیوز ہیں. دنیا میں سائنٹیفک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دم سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے. دم کیا ہے؟ بیسیکلی امید دینا ہے. دم کیا ہے؟ آٹو سجیشن ہے. دم کیا ہے؟ کہ کسی کو ایسا جملہ کہنا ہے جس کو وہ جملہ اس کے سب کانشیس میں جائے, بعد میں بلیو کا حصہ بنے اور بعد میں اس کے ایکشن اور رویے میں ظاہر ہو. جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز بنی, جی جی بڑھیا بات. اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کا ایک کانسیپٹ سر میں سمجھ گئی. اچھا سر دیکھیں, اگر سرچ کریں تو دبئی جیسا ترقی یافتہ ملک, اس میں ہیپینس کی منسٹری ہے, منسٹر موجود ہے. میں چند دن پہلے سعودیہ میں میرے کچھ سیشنز تھے, انجینئرز نے رکھے ہوئے تھے, عربز کے ساتھ بھی تھے, لوکل ہمارے 8,500 انجینئر اس پوری گلف کی پٹی میں ہیں, ان سے میری بات چیت تھی. مجھے وہاں جا کے پتہ لگا ہیپینس آفیسر اور ویلنس آفیسرز سعودی کمپنیوں میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے اس کی نیڈ ہے, اس کی ضرورت ہے. میں نے چند دن پہلے ٹی وی پہ بھی کوٹ کیا سما کے پروگرام میں, پریونشن کا جو ورڈ ہے کہ کوئی کرائسس آنا اس سے پہلے جو تیاری ہے. آسٹریلیا جیسا ترقی یافتہ ملک پریونشن پہ $21 بلین خرچتا ہے. $21 بلین کے کوئی کرائسس جو آنا ہے, وہ مینٹل ہیلتھ کا ہے, وہ فزیکل ہیلتھ کا ہے, وہ کسی بھی طرح کا ہے, اس کو پہلے سے ہم دیکھیں. تو پاکستان میں سر بڑی ہی گنجائش ہے. اور میں آپ کو یہ بھی ایک بڑی ایک اہم بات اس میں ایڈ کرتا ہوں, جو لازمی نہیں ہے کہ کسی نے سائیکالوجی پڑھی ہے وہ ہیل کر لے. اصل تو ہیلنگ ہے. ہیلنگ جو ہے نا سر وہ ایک مزاج ہے, اس کے لیے ایک پرسنالٹی چاہیے, اس کے لیے ایک شخصیت چاہیے. ایسا ممکن ہے کوئی فزکس کا ٹیچر بڑا اچھا ہو, کوئی کیمسٹری کا ٹیچر ہو, کوئی کہہ لیجیے اناٹمی فزیولوجی پڑھا رہا ہو, کوئی AI پڑھا رہا ہو, اس کے اندر نیچرل ٹیلنٹ کوچنگ کا, ہیلنگ کا, کاؤنسلنگ کا ٹیلنٹ موجود ہو. ہمارے بڑے بوڑھے کہیں ہوتے ہیں, ان کے اندر نیچرلی یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات کو تحمل سے سنتے ہیں. کاؤنسلنگ کی ساری کتابیں یہ مانتی ہیں 60% کاؤنسلنگ صرف لسننگ سے, صرف کان بن کے کسی کو اطمینان سے سنا جائے, سمجھا جائے, محسوس کروایا جائے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, یا ایک دل سے کہا جائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اس کے 60% پرابلم حل ہو جاتے ہیں.